بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ابو الخیر زبیر بانی محفل صدر محفل دیگر مشائخ الرام علماء کرام سامعین دی وقار حسب سابق آج کا یہ اجتماع عرس شریف کا اجتماع ہے بات تو میں نے کچھ اور کرنی تھی لیکن سینیٹر جناب محمد سراج الحق صاحب نے اپنے خطاب میں 2 مرتبہ ذکر کیا کہ میرے بعد جماعتی صاحب اس حوالے سے گفتگو کریں گے اس لیے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ متصل بعد ہی اگر گفتگو ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا حضرات گرامی سراج الحق صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ یہ گفتگو میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو سکتا ہے اور پچھلے جو 70 سالوں یا 73 سالوں سے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا آج تک ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس کی وجوہات کیا ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات پہ جاؤں اتنا سمجھ لیں کہ یہ ملک عطیہ خدا بندی ہے یہ ملک عطیہ خدا بندی ہے اور میرے آقا کی توجہات آج بھی اس ملک کی طرف اسی طرح ہے جیسے پہلے دن تھی 1965 کہ اخبارات کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں جنگ شروع ہو گئی میرے آقا جنگی لباس میں اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے چابی بردار جو ہیں انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ جنگی لباس میں کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا میں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ 1946 سے پیچھے کی ہسٹری دیکھیں 47 سے پیچھے کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان مارج وجود میں کیسے آیا اس وقت ایک سٹیج پر جیسے یہ سٹیج ہے حضرت کے دعوت پر بہت سے مشائخ اور علماء تشریف لائے اسی طرح اس سٹیج پر جو بنارس سنی کانفرنس کا سٹیج تھا میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت کی دعوت پر 6000 سے زائد مشائخ سٹیج پر موجود تھے 6000 سے زائد مشائخ سٹیج پر موجود تھے اور 5 سے 7 لاکھ کا اجتماع تھا اس میں میرے جدیان نے فرمایا کہ لوگوں سن لو اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے کسی وجہ سے اگر دستبردار بھی ہو گئے تو ہم یہ مشائخ جو ہیں اس وقت تک اپنے حجروں میں نہیں جائیں گے جب تک پاکستان بنا نہیں لیں گے تو پاکستان 46 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ اخبارات کا حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے جب قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ لگا اب میں مناسب نہیں سمجھتا ترجمان القرآن اٹھا کے دیکھیں اس میں کیا کیا فتوے موجود ہیں پاکستان کو ماننے کی بات
نہ ماننے کی بات اس میں موجود ہے، دیگر باتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس دور میں جب قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ لگا کسی میں ہمت نہ پڑی جواب دینے کی۔ ریکارڈ موجود ہے، حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے بنارس سنی کانفرنس کے موقع پر خطاب میں بھی یہ بات کہی، اور اس سے پہلے آپ نے فتویٰ بھی جاری کیا۔ فتوے میں آپ نے لکھا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا، جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا کوئی شخص اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرے گا، اور جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا ہر مسلمان اس سے قطع تعلق کرے گا۔ یہ تین باتیں جس فتوے میں 472 آستانوں کے سجادگان کے دستخط اس پر موجود تھے، تب جا کے پاکستان اور 1946 کا نوائے وقت کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے جو آستانے تھے اس دور کے، ان پیروں نے اشتہارات شائع کیے، اشتہارات اخبارات میں اشتہارات دیے، اپنے مریدوں کو حکم فرمایا کہ آپ سب نے ووٹ مسلم لیگ کو دینا ہے۔ تو پیروں کے مریدوں نے اس وقت مسلم لیگ کو ووٹ دیے۔ آج کوئی بھی مرید وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ تو جان پیروں کو دے سکتے ہیں، نذرانہ دے سکتے ہیں، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اے جناب پیروں نے ہمارے ساتھ کوئی خانہ کچہری میں جانا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی یہاں انہوں نے بات کی عدلیہ کی، ہمارا ایک کیس ہے، ہمارا ایک بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے، حق اور سچ پر ہے۔ 8 سال ہو گئے اس کیس کو عدالت میں، وہ سنا ہوا تھا کہ وکیل نہ کریں جج خرید لیں، جج خرید لیں۔ اب سمجھ آئی ہے کہ جج خریدنے کا معاملہ کیا تھا۔ جب 8 سال ہو گئے ایک حق اور سچ پر مبنی کیس پہ ہے، اس کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو غریبوں کی تو بات ہی اور ہے۔ اس لیے اگر سراج الحق صاحب میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا، اگر آپ اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے، آپ سینیٹر ہیں، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، آپ وہاں اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات پہلے پیش کریں۔ اس ملک کا نظام تبدیل ہو، جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا کوئی نظام مصطفیٰ آنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ مرید جو ہے اس دور کے مرید جو تھے ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پیروں کا حکم ہو گیا، پیروں نے فرما دیا ہے، جہاں پیر کہیں گے ہم ووٹ وہاں دیں گے۔ آج کے مرید کہتے ہیں کہ نہیں جی نذرانہ پیروں کو دے سکتے ہیں، جان مانگے جان دے سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کا نظام جو ہے، آج دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو 2 سال سے اوپر ہو گئے کہ نہیں؟ آئے تھے یہ نعرہ لگا کے ریاست مدینہ کا تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، تو 2.5 سال سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی۔ جب کہیں کسی سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی تو 2.5 سال گزرے ہیں، 2.5 سال میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 2.5 سال ہی تھے، تبدیلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے، بلایا، فرمایا کہ یہ پیسے زکوٰۃ والوں کو دے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا۔ فرمایا کہ جن لڑکوں کی شادیاں ہونی ہیں، جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں اس پہ خرچ کیے جائیں، جو جوان بچے اور بچیاں ان کی شادیاں کی جائیں۔ عرض کی گئی حضور پورے ملک میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو شادی کے قابل اور اس کی شادی نہ ہو چکی ہو۔ اور بہت سی مدات میں آپ نے فرمایا، کہا کہ کوئی ایسی
چیز نہیں ہے جہاں یہ خرچ ہو سکے. آپ نے فرمایا بیت المال میں جمع کروا دیے جائے. جب تک یہ خلافت کا نظام نہیں آتا، نظام مصطفیٰ نہیں آتا اس ملک میں، اس وقت تک آپ کی حالت بھی یہی رہے گی. آپ ووٹ بے شک ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو دیں، جس کو مرضی دے لیں. وقتی طور پر آپ کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کا کوئی مستقل حال، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، کرپشن آپ کے سامنے ہے. خان صاحب 2.5 سال میں آپ کرپشن پاری کم از کم کنٹرول کر لیتے، ہم خوش ہو جاتے. 2.5 سال میں یہ جو اس وقت بچی اور بچوں اور جناب اپنا ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، ان پر کنٹرول نہیں ہو رہا حکومت سے. اور کرپشن سب سے بڑی لعنت ہے، اور سود اس سے بھی بڑی لعنت ہے اس ملک کی. اگر خان صاحب آپ مخلص ہوتے اور دین کو سمجھنے والے ہوتے تو کم از کم وہ اس نظام کی طرف کوئی ایک قدم تو بڑھاتے جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے. آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے خیر ہی خیر ہے. لوگوں نے ووٹ دیے اس خیال سے اس ملک میں ریاست مدینہ، اللہ اکبر، ریاست مدینہ، اور آج دیکھیں کیسے کیسے نعرے لگ رہے ہیں جس میں خلافت راشدہ کا بھی انکار ہو رہا ہے. حضرت گرامی بات اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، توجہ فرمائیں. اس دور میں مشائخ اکٹھے ہو گئے اور مشائخ نے اکٹھے ہو کر تحریک پاکستان میں ساتھ دیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اس کے بعد میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت مولانا عبدالستار خان صاحب نہادی، خواجہ قمر الدین سیالوی اور دیگر مشائخ نے تحریک نفاذ شریعت چلائی، کیونکہ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ جناب اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا. تحریک نفاذ شریعت چلی، قائد اعظم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد دیگر کچھ اکابرین کی بھی، اور 2 سال کے بعد حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی بھی وفات ہو گئی. اور جس مقصد کے لیے وہ تاریخ چلائی گئی تھی اس میں کامیابی نہ ہو سکی. اس کے بعد 70 سال ہو گئے ہیں، قوم یہاں پریشان حال ہے، قوم پریشان حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ووٹ دے کے پھر وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، آپ مارے مارے پھرتے ہیں، پریشان پھرتے ہیں. کل میرے پاس چیچا وطنی سے ایک بچہ آیا، اس نے کہا جناب اس وقت میں نے فلاں کو ووٹ دیے تھے اور جناب اس وقت ہمارا یہ معاملہ ہے، پریشانی ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا کریں؟ جی آپ ان کو ٹیلی فون کریں. ٹیلی فون بھی ان کو کیا، 2-3 دفعہ کیا، لیکن جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر نہ تو ٹیلی فون سنتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر، سینیٹر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے سینٹ میں یہ بل پیش کریں، اور پھر جہاں دونوں پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اس میں، اور کوشش کریں اس نظام کی تبدیلی ہو. جب نظام تبدیل ہوگا اور پھر انشاءاللہ العزیز قوم جو ہے ووٹ بھی دے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس ملک میں آنا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آنا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بندہ آنے والا ہے، ان قریب وقت آ چکا ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ان قریب ہونے والا ہے، اور اللہ کا بندہ آئے گا. یہ ملک میں نے جو عرض کیا عطیہ خدا بندی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے یہ ملک، یہ خطہ بنایا گیا. وہ خاص مقصد کیا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ، اسلام کا عروج اس خطہ سے ہونا ہے. اس ملک، آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں آپ کے اس ملک سے. جیسے سراج الحق صاحب نے کہا کہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر دولت اس ملک میں موجود ہے، اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں خزانے ہیں، اندر نیچے سمندر کی تہوں کے نیچے، زمین کے نیچے خزانے ہیں، اللہ کی عطائیں موجود ہیں، لیکن ان بے ایمانوں کی وجہ سے ان کا ظہور نہیں ہو رہا. جب کوئی اللہ کا نیک اور صالح بندہ آئے گا تو یہ زمین خزانے اگلے گی،
سمندر خزانے اگلیں گے، اور پاکستان دنیا کا انشاءاللہ العزیز واحد ملک ہے اسلامی لحاظ سے بھی، لیکن اسلام کی نشاط ثانیہ جو ہے وہ یہیں سے ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ سینیٹر صاحب تک میرا یہ پیغام بھی پہنچنا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک تو وہ کام کریں، دوسرا پھر اپنے جو جماعتی معاملات ہیں ان کو چھوڑیں، اور جتنی بھی تنظیمات ہیں، میں نے اور صاحبزادہ صاحب نے اس سلسلے میں یہ پچھلے الیکشن میں بھرپور کوشش کی، اور اپنے اہل سنت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک ایک کے پاس جا کے میں نے دعوتیں دی، ان کو کہا کہ خدا را آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے۔ ہمیں 15 سیٹیں اسمبلی میں مل رہی تھی، 30 سیٹیں 30 سے 35 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں مل رہی تھی، لیکن وہ جو لیڈران تھے وہ کہتے ہیں جی آئندہ کا صدر تو میں ہوں، دوسرا کہتا کہ آئندہ کا وزیر اعظم تو میں ہوں۔ صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ سے کہیے کہ پاس مل کے گئے ہم، آج دیکھ لیں ان کی موجودگی میں ایک شخص کو میں نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ اپنی سیٹ نکال لیں تو میں سمجھاؤں کہ بڑی غنیمت ہے، آپ کی ان باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تو اپنی سیٹ بھی نہیں نکال سکیں گے، ایسے ہی ہوا۔ تو سینیٹر صاحب سے گزارش ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم قریب میں دعوت دیتا ہوں، میری دعوت پر اکٹھے ہو جائیں، یا آپ کہیں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے معاملات چھوڑ کر صرف نظام مصطفیٰ کے لیے تمام تنظیمات ایک پلیٹ فارم پر ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز آنے والا سورج جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے سے طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔